اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کبھی اپنی ازواج کو، کبھی اپنے اصحاب کو، کبھی تمام حاضرین کی بزم میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ایک وہ وقت بھی کہ جب اپنے دونوں زانوں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹھائے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہا، یہ میرا بیٹا تیر و تلوار سے شہید کیا جائے گا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ یہ میرا لال زہر سے شہید کیا جائے گا، اور خود بھی روئے اور اصحاب بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی چیخ و پکار رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا، اتبکونہ ولا تنصرونہ، اے میرے اصحاب تم آج رو رہے ہو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع کو سن کر کے، لیکن جب میرا لال یہ حسین شہید کیا جائے گا تو کوئی اس کی نصرت اور مدد نہیں کرے گا، اور کیا تم اس کی نصرت اور مدد نہیں کرو گے؟ ظاہر ہے کہ بہت سے اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، کیونکہ رسول خدا کی رحلت میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کافی فاصلہ تھا، تقریباً 50 سال کا۔ کچھ اصحاب تھے لیکن دور دراز علاقوں میں بسے ہوئے تھے، مگر جو اصحاب جا سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان میں اور ان کی اولاد میں بجائے یہ کہ بعض ایسے تھے کہ بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ہمراہ ہوتے، بلکہ طرف مقابل میں سپاہ یزید میں فوج شام میں شامل تھے۔ بہرحال رسول اسلام نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اتبکونہ ولا تنصرونہ، تم لوگ حسین کے اوپر رو رہے ہو، کیا تم ان کی نصرت نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے؟ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، خطبہ طولانی دینے کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دینے کے بعد، پھر آپ نے حدیث ثقلین پہ گفتگو کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب میں حاضر ہوں گا تو میرے سامنے مسلمانوں کا، میری امت کا 4 گروہ ایک روایت میں ہے، اور جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں 3 گروہ ہے۔ 3 گروہ حاضر ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس کا پرچم نہایت سیاہ ہوگا، اس قدر سیاہ ہوگا کہ فرشتے بھی اس کی سیاہی سے خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ لوگ امت مسلمہ میں سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن ینسون ذکری، میرے ذکر کو وہ بھول چکے ہوں گے، مجھے نہیں پہچان سکیں گے، میرے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ جب وہ میرے پاس آئیں گے تب میں اپنا تعارف پیش کروں گا، تب وہ پہچانیں گے۔ میں ان کے لیے بد دعا کروں گا، بد دعا سے پہلے ایک سوال کروں گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اکبر کو ضائع کیا، یعنی قرآن کو ضائع کیا، اور آپ کی اطرت کو بھی۔ من جدید الارض کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم نے انہیں روئے زمین کے اوپر چین سے جینے نہیں دیا۔ پیغمبر ان کے حق میں بد دعا کریں گے، وہ پہلے سے بھی پیاسے ہوں گے، شدید پیاس ان کے اوپر غالب ہوگی، اور پھر وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ دوسرے پرچم والے آئیں گے، ان کے لیے ذکر ہوا ہے اشد سوادن من الاولی، پہلے پرچم والوں سے زیادہ ان کا پرچم سیاہ ہوگا۔ وہ لوگ جب پہنچیں گے تو پیغمبر اسلام ان سے بھی سوال کریں گے، تم نے میرے ثقلین کے ساتھ 2 گراں قدر چیزیں جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے گیا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے قرآن کو، کتاب خدا کو پھاڑ ڈالا، اور آپ کے اہل بیت کو بھی جہاں پایا قتل کیا، شہید کیا۔ پیغمبر اسلام ان کے حق میں بھی بد دعا کریں گے، اور وہ بھی نہایت پیاس کے غلبے کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ اس روایت کے ابتدا میں نے آپ کے سامنے
یہ کہا کہ جب جبرائیل نے شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی ہے تو پیغمبر اسلام نے ایک بد دعا کی تھی کہ جو بھی میرے لال حسین کے سر کو دیکھ کر کے خوش ہوگا تو خداوند متعال خالف اللہ بین قلبہ و لسانہ وعذبہ عذابا علیما، خداوند متعال اس کے دل اور زبان میں فرق کر دے گا، مطلب یہ کہ اسے پکا منافق بنا دے گا، اور وہ قیامت میں جب جائے گا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہاں پیغمبر اسلام دو گروہ کے بارے میں بیان کر چکے، تیسرا گروہ چمکتے ہوئے پرچم کے ساتھ وارد خدمت رسول خدا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ان کا پرچم چمک رہا ہوگا بلکہ روایت کا فقرہ ہے تلمع وجوہہم نورا، ان کے چہرے بھی تابناک ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے۔ وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچیں گے، سلام کریں گے، پیغمبر اسلام مرحبا کہیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تم نے میرے دو گراں قدر چیزیں جو میں چھوڑ کر کے تمہارے درمیان سے گیا تھا ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ کے رسول، ہم نے کتاب خدا کو جو اس نے حلال کیا تھا اسے حلال سمجھا، اور جو قرآن نے حرام قرار دیا تھا اسے حرام سمجھا، اس کے دستور کے مطابق عمل کیا اور آپ کی اطاعت کو بے پناہ چاہا، ان سے محبت کی، نہ صرف ان سے محبت کی بلکہ ان کی راہ میں ہمیں قتل بھی کیا گیا، ہمیں شہید بھی کیا گیا، اور ہم نے آپ کے اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھی۔ پیغمبر اسلام انہیں مرحبا کہیں گے اور اٹھیں گے، وہاں سے حوض کوثر پر تشریف لائیں گے، اور پیغمبر اسلام اپنے ہاتھوں سے ان تیسرے پرچم والے یا دوسری روایت کے مطابق چوتھے پرچم والوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ اپنے ہاتھ سے جام کوثر اٹھا کر کے ان اہل بیت کے چاہنے والوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی، ان کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام خطبے کو چینج کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَأَمَّا وَلَدِي الْحُسَيْن سَتَقْتُلُ أُمَّتِي، اور پھر میری امت میرے لال حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دے گی۔ روایت کہتی ہے فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ والانصار الا اہتم وحزن علی قتل الحسین علیہ السلام۔ اس خبر کو دوبارہ سننے کے بعد مہاجرین اور انصار میں سے کوئی ایسا انسان نہیں بچا جو بزم پیغمبر میں اس وقت خطبے کو سن رہا تھا مگر یہ کہ اس نے گریہ نہ کیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام پر مہاجرین اور انصار نے ان کی شہادت سے پہلے گریہ کیا ہے۔ الحمدللہ۔